فتنے پر کوئی ایمان رکھنے والا یا اس فتنے کے لپیٹ میں آنے والا کوئی آدمی مسلمان باقی نہیں رہ سکتا. لیکن اب یہ فتنہ کا زمانہ ختم ہو گیا، یعنی یہ فتنہ ایک نئے روپ میں ہمارے درمیان آ رہا ہے. فتنہ شکیل بن حنیف کا ہے، فتنہ گوہر شاہی ہے، فتنہ فیاضیت ہے. اس طرح ایسے عجیب عجیب نام سے کہ ہمارے بچے اس کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ بھی کوئی فتنہ ہے. ہمارے نوجوان اس سے ناواقف ہیں کہ یہ بھی کوئی فتنہ ہے. یعنی یہ اس فتنے کو آپ ایمان سوز فتنہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایمان سوز فتنہ ہے. ایمان سوز کا مطلب ہے کہ جن باتوں اور عقائد کی طرف یہ لوگ بلا رہے ہیں ان باتوں پر ایمان لانے والا ایک آدمی کبھی اسلام کے دائرے میں باقی نہیں رہ سکتا. سارے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ یہ فتنے ختم ہو جائیں. مختلف تحفظ ختم نبوت کے جانب سے کوشش کی جا رہی ہے. جوانوں کو باضابطہ طور پر سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ علیہ الف تحیت و سلام، کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام نازل ہو آپ کے روح اقدس پر، آپ کے روض اطہر پر، اور ہم سب کے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. آپ اللہ کے نہ صرف نبی تھے بلکہ آخری نبی تھے. آپ کی جو شریعت ہے یہ آخری شریعت ہے. جو مذہب آپ لے کر کے آئے اسلام، یہ آخری مذہب ہے. اسلام کے بعد اب کوئی مذہب نہیں ہے. یہ قیامت تک یہ مذہب چلتا رہے گا. اگر کوئی آدمی اس کے علاوہ کسی اور مسلک کی طرف، کسی اور مذہب کی طرف، کسی اور راستے کی طرف کوئی آدمی دعوت دیتا ہے وہ گمراہ ہے، وہ گمراہی کی دعوت دے رہا ہے. یہ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، قیامت تک یہ اسلام باقی رہے گا. جو آپ اسلام لے کر کے آئے، ہم اگر عزت چاہتے ہیں، افتخار چاہتے ہیں، سربلندی اگر چاہتے ہیں، اگر آج دنیا میں مسلمان اگر آج پھر سے دوبارہ سربلندی اگر چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم دامن مصطفیٰ کو اپنے دامن ہاتھ سے تھام لیں. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم کتاب اللہ کو اپنے ہاتھ سے تھام لیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک تمہارے درمیان یہ دونوں چیزیں باقی رہیں گی دنیا میں کوئی طاقت تمہیں ذلیل نہیں کر سکے گی. تم گمراہ نہیں ہوگے. دنیا کے اعتبار سے بھی تمہارا سر اونچا رہے گا. ہزار طاقتیں مل کر کے تمہیں برباد نہیں کر سکیں گی. بڑے بڑے میزائل رکھنے والے، بڑی بڑی طاقتوں کے مالک اور بڑے بڑے ان کے پاس جو ہتھیار رکھتے ہیں اور جو اپنے پاس سپر پاور ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی ایمان رکھتا ہے، ایمان کے سامنے ان طاقتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کتاب اللہ و سنت نبی، یعنی اللہ کی کتاب ہے اور نبی کی سنت ہے. یعنی میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے. تم اس کو اپنے گھروں میں داخل کرو، تم اپنی زندگی میں اسے داخل کرو. تمہارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہو، تمہارا معاشرہ نبی کا معاشرہ ہو، تمہارا گھر نبی جیسا گھر ہو، تمہارا سماج نبی جیسا سماج ہو. مدینہ منورہ میں جناب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ایک سماج بنایا تھا، معاشرہ بنایا تھا، نشہ
نشہ سے پاک آپ نے سماج بنایا تھا، سود سے آپ نے پاک بنایا تھا، شقاوت قلبی سے آپ نے پاک بنایا تھا، ہمدردی کا ماحول آپ نے دیا تھا، لوگوں کو ایک دکھ اور درد کا آپ نے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کا جو ماحول دیا تھا، یہ ہمدردی کا معاشرہ اور سماج تم اپنے گھروں میں بناؤ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں تمہارے سماج اور بستیوں پہ نازل ہوگی۔ کتاب اللہ و سنت نبی، گویا یہ جو آپ لے کر کے آئے یہ دین آخری دین ہے، اب اس دین کے بعد کوئی دین نہیں ہے، اس شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں بلندی حاصل ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا کی جو طاقتیں چاروں طرف ہیں جو ہمیں کھا جانا چاہتی ہیں، اور سارے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ یہ اسلام مٹ جائے، مسلمان تباہ ہو جائیں، مسجدیں ختم ہو جائیں، مدارس مٹ جائیں، ان کے ادارے لٹ جائیں، اور ہر طرف سے کبھی وقف ترمیمی بل سامنے آتا ہے، کبھی طلاق ثلاثہ کا مسئلہ آتا ہے، کبھی NRC کا مسئلہ آتا ہے، ملکی سطح پر بھی اور دنیاوی سطح پر بھی، بین اقوامی سطح پر بھی یہ صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کے خلاف طاقتیں کام کرنے کی، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ اسلام برحق ہے، اسلام کا مذہب سچا مذہب ہے،